بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کہانیاں اور واقعات کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی ہے ایک جادوگر کی کہانی۔ ناظرین، یہ ایک سچا واقعہ ہے ایک کالا جادو کرنے والے شخص کا کہ کیسے اس نے ایک انسان پر کالا جادو کیا، اس کا جینا حرام کر دیا، اور پھر اس شخص نے اپنا علاج کیسے کروایا۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیوی کا اول تو حمل نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساخت ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے سے پورا ہوتا تو بچے کی پیدائش مردہ حالت کی ہوتی۔ وہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروایا، بڑے سے بڑا عالم بلوایا اور علاج کروایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن انتہائی درویش باعمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارے کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین جادوگر کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ وہ صاحب چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کچھ تو حل ہوگا صاحب۔ مولوی صاحب فرمانے لگے سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اس خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تم فوراً ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہتا الاؤ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دور سے دیکھتے ہی ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جھرمٹ ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا، وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے کیے اور جادو توڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا، یا اللہ، یہ بھی تو مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گیا ہے اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور رو رو کر اللہ کے حضور التجائیں کی۔ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں دیکھا۔ اچانک ان کے ذہن میں اللہ پاک نے ایک بات ڈال دی کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معززین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معززین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معززین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معززین اس جادوگر کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کر دی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا۔ ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آئی اور اچانک خون کی بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ وہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے پاس ایک کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے ولیمان اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اس رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا
انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب وجہ پوچھی کہنے لگا آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن بن گئے۔ صاحب فرمانے لگے اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتائی ہوتی تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال وہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ محترم عزیز دوستوں، جادو کا حتمی علاج ہے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ سحر کے علاج میں مغز کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ انہیں 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ بے نظیر و بے مثال عمل ہے۔ انہی آیات کے پڑھنے سے حضور علیہ السلام پر کیا ہوا جادو ٹوٹا تھا، کیونکہ ایک یہودی جادوگر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی سخت جادو کیا تھا، تو اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے معوذتین صورتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ ان کی تلاوت کیجیے، ان کا ورد کیجیے۔ چنانچہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ دونوں ایسی آیتیں ہیں کہ جس پر بھی کوئی جادو ہوا ہو ان کا ورد کرنے سے وہ جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، آئیے ان دونوں صورتوں کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، اور شر سے پھونکنے والیوں کی گرہوں میں، اور شر سے حاسد کی جب وہ حسد کرنے لگیں۔ اسی طرح سورۃ الناس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کی جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، وہ جنات میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، یہ تھا معوذتین صورتوں کا ترجمہ۔ دوستوں، جادو کے توڑ کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر دوسرا کوئی عمل نہیں۔ جو شخص معوذتین صورتوں کا ورد کرے گا اس پر کیا ہوا جادو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ساری زندگی اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر آپ میں سے کسی شخص پر ایسا کوئی جادو ہے یا وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا عمل ہوا ہے تو وہ معوذتین صورتوں کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے حسد، جادو اور شیطانی شر اور وسوسوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔